إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا ضد له ولا ند له ولا كفو له ولا مماثل له ولا مثال له ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء ولا في سائر العالمين وأشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وشفيعنا ونبينا وأكرمنا وأفضلنا وأعلانا سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ تعالی نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے اور اپنی ظاہری اور باطنی تمام نعمتیں تم پر موری کر دی ہیں اور لوگوں میں سے
کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم اور ہدایت اور روشن کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی تابعداری کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو جواباً یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ بھلا یہ بتلاؤ، اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تو تب بھی یہ اس کی پیروی کریں گے؟ اور وہ شخص جو اپنے تئیں اللہ کا مددگار ہے اور وہ نیکوکار بھی ہے، تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، اور بے شک تمام امور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ توحید کے بارے میں عقلی دلیل بیان فرمائی۔ کائنات کے حوالے سے کہ زمینوں اور آسمانوں اور فضاؤں میں کلی تصرف اللہ رب العزت کا، وہی کارساز ہے، وہی خود مختار ہے، وہی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہو کہ سورج، چاند، ہوا، پانی، دن اور رات کا بننا، یہ سب کچھ تمہارے ہی کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہیں، تمہاری زندگی کی خاطر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ان میں ہے، جو ظاہر ہو چکا ہے، جو چھپا ہوا ہے، اپنی نعمتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے مکمل کر۔ جب اس دنیا میں پہلا انسان آیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بنایا، اپنی قدرت والے ہاتھوں سے اس کو بنایا، تو جن جن نعمتوں کی اسے ضرورت تھی اللہ نے ان کو عطا کی، اور جس طرح اللہ تعالی اپنی مخلوق کو بڑھاتا گیا، اس طرح اللہ تعالی چھپی ہوئی نعمتیں جو ہیں وہ ظاہر کرتا ہے۔ خوراک کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، غرض زندگی کے جتنے معاملات ہیں مخلوق کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو دیتا جا رہا ہے اور قیامت دیتا رہے گا۔ جو ہدایت کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، اور یہ بھی اپنی نعمت مکمل۔ قرآن نے اس کا بڑا واضح بیان کیا تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرمایا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ سورج اللہ کے حکم کے مطابق جس جگہ اللہ حکم دیتا ہے وہاں طلوع ہوتا ہے، وہی روشن ہوتا ہے، جس جگہ اللہ حکم نہیں دیتا وہاں روشن نہیں ہوتا۔ مکمل ایک دستور بنا دیا ہے اللہ نے، سورج کا، چاند کا، فضاؤں کا، ہواؤں کا، پانی کا، بارش کا، کائنات کے ذرے ذرے۔ فرمایا کہ الم ترى ان اللہ سخر لکم، کیا میرے اس کام میں کوئی دخیل ہے؟
کیا وہ کوئی ہاتھ بٹاتا ہے اس کام میں؟ کوئی میرا اسسٹنٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے میں یہ کام کرتا ہوں؟ تم ذرا غور کرو، دیکھو یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ جب انسان کو غلے کی ضرورت نہ تھی، اتنی مقدار میں غلہ نہیں ہوتا تھا، جتنی ضرورت بڑھتی گئی اللہ نے اتنی ہی چیزیں جو ہیں وہ بڑھا دی۔ جب انسان کو کمپیوٹر کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے وہ بھی دے دی، ہوائی جہاز کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی دے دیا، ایٹم بم کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی دے دیا۔ فرمایا کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم انسان کو عقل دیتے ہیں، انسان کو ترقی دیتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، تم غور و فکر کرو، تم دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری کائنات میں صرف اور صرف تصرف ہے تو میرا ہے، کارساز ہوں تو میں ہوں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک رب تعالی ہے تو پھر وہی عبادت کے لائق، وہی پکار کے لائق، وہی سجدے کے لائق ہے، وہی رکوع کے لائق ہے، وہی رب تعالی ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی رب تعالی ہے جو عزت اور ذلت کا مالک ہے، وہی رب تعالی اکیلا ہے جو اولاد دینے یا نہ دینے کا مالک ہے۔ فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کہ ہم نے ابھی جو چھپی ہوئی نعمتیں ہیں وہ ظاہر نہیں ہوئی، جو قیامت تک ظاہر ہوں گی، پھر جو ظاہر نہیں ہوئی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ظاہر کرے گا۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ فرمایا کہ جب زمین ہم ہلا دیں گے زلزلوں سے اور زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی، جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ باہر نکل آئیں گے، اور انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی بڑی سائنسی ترقی کے باوجود یہ چیزیں بھی ہم سے چھپی رہی، یہاں پر تھی، کمال ہو گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ کئی واقعات ایسے آتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ 10 ایک سال پہلے کی بات ہے کہ ایک پہاڑی علاقے میں رہنے والی عورت ہے، بکریاں چراتی ہے وہاں اسی جگہ پہ، اسی وادی میں روزانہ بکریاں چراتی ہے، اس کو 30 سال ہو گئے وہ بکریاں چرا رہی ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جگہ پہ اس کو سونے کا ہار مل گیا، یوں ہی ٹھوکر لگی اور سونے کا ہار جو ہے باہر نکل آیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ لاکھوں افراد یہاں سے گزرتے ہیں، یہ عورت 32-30 سال سے یہاں بکریاں چرا رہی ہے، یہ ہار نہیں ملا، جب ملنے پہ آیا ہے تو اللہ نے نکال کے باہر کر دیا، اخرجت الارض اثقالها۔ یہ رب تعالیٰ دینے والا، رب تعالیٰ چیزوں کو ظاہر کرنے والا، کہ جو چیز چھپی ہے اس کو ظاہر کرنا ہے، یہ میرے رب کا اختیار ہے۔ وہ جس کو چاہے جس انداز سے جیسے چاہے، جو آپ نے گزشتہ خطبے میں سنا تھا کہ مریم علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس جب پھل آئے، بے موسم آئے تو زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ قال یا مریم انا لک ھذا۔ پیغمبر کو پتا ہے، کیونکہ پیغمبر ہے، وہ صرف ایک اعتراف کروانا ہے لوگوں کو مسئلہ سمجھانے کی خاطر کہ میری تربیت جو میرے زیر کفالت ہے بچی، اس کی تربیت کیسی ہے ذرا دیکھ لو۔ کہ اس چھوٹی سی بچی سے پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں انا لک ھذا، جواب میں کیا کہتی ہے؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ یہ تربیت کا ایک انداز ہے جو سکھایا اللہ نے کہ ہر مسلمان گھرانہ اپنے گھر میں تربیت اس طرح کرے، جس طرح زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی اور جس طرح ام اسماعیل نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی۔ بات سمجھ آئی؟
کہ کتنی دیر کے بعد 7 سال ہیں یا 9 سال ہیں یا 11 سال ہیں، وہ اس کتاب میں آپ پڑھیں گے جو ذبح عظیم ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے میں نے کہ جب وہ آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھی انی ارا فی المنام انی اذبح، پہلی ملاقات میں تو ماں کی تربیت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی، تو جواب میں کیا کہتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، عرض کی کہ ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والے میں سے ہوگا، جو اللہ نے مجھے صبر کی توفیق دی ہے ان میں سے میں ایک بھی ہو جاؤں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ظاہری اور باطنی نعمتیں جو ہیں ان سب پر تصرف میرا، کسی کا نہیں، میں اکیلا ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میں جیسے جیسے جس انداز سے دوں یہ میری مرضی ہے، یہ کلی اختیار میرا ہے۔ اور جو میں نے گزشتہ خطبے میں بات عرض کی تھی اس کو دوبارہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ جس انداز سے جیسے چاہتا ہے وہ خبر عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جتنی دیتا ہے اتنی ہی ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بھی کلی اختیار کس کا ہے؟ رب تعالیٰ کا۔ فرمایا کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ فرمایا کہ وہ فرعون تھا، فرعون جو ہے وہ اپنی طاقت اور حکومت کے نشے میں غرق تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، مذاق اڑاتا تھا اللہ تعالیٰ کہ فرعون نے حامان سے یہ کہا کہ میرے لیے ایک مینارہ تیار کرو، ایک مینار بناؤ، میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر ہے، ذرا ایک بہت اونچا مینارہ بناؤ وہاں سے، مذاق اڑا کر اللہ کے شعار کا، اللہ کی توحید کا، اللہ کے پیغمبر کا۔ تو جب وہ نکلتا تھا تو ہیرے اور جواہرات جو ہیں وہ اس کے گلے میں ہیں، سر کے بالوں میں موتی جڑے ہوئے ہیں، داڑھی کے بالوں میں موتی جڑے ہوئے ہیں، بڑے کر و فر سے باہر نکلتا ہے۔ تو وہ ایک بنی اسرائیل کی ایک بیوی جو مسلمان ہے وہ دل میں سوچتی ہے کہ یا اللہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ یہ ساری تمام چیزیں میری ہو جائیں گی، ایک وقت آئے گا ایسا کہ یہ ساری تمام چیزیں، قرآن جو کہہ رہا ہے کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، یہ سارا تصرف میرا ہے۔ وہ جو بندہ سوچ نہیں سکتا وہ کیسے ہو جاتا ہے، یہ رب کی مرضی کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ فرمایا کہ جب بندہ فرعون بن جائے تو پھر جو فرعون کی کیفیت ہوتی ہے وہی ہم نے قرآن میں بیان کی، ویسی پھر ہو جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں بڑھ کر آگے نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت آن گیا جب وہ غرق ہوا اس دریائے نیل کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے دریا اس کو نکال کر باہر رکھو، ہم قیامت تک کے لیے اس کو نشانی بنا دیں گے، اس کو عبرت بنا دیں گے، اس کی لاش کو۔ وہ جب وہ لاش دریائے نیل نے نکال کر باہر پھینکی تو وہی بی بی وہاں بکریاں چرا رہی ہے، تو وہی ہیرے جواہرات اس کو لگے ہوئے ہیں، ادھر ادھر دیکھتی ہے کوئی ہے تو نہیں۔ وہ رب تعالیٰ کے غیب کے فرشتے نے آواز دی کہ وہ کوئی نہیں ہے، اب یہ رب نے تجھے دے دیا، یہ اتار لو۔ وہ بنی اسرائیل کے باقی لوگ جو ہیں وہ فرعون کی فوج اور اس کے کارندوں سے ساری چیزیں وصول کر کے آ چکے، ہم نے اجازت دے دی تھی کہ ان سے زیورات، ان سے ہر چیزیں وصول کر لو، مانگ لو عالمی طور پر کہ ہم تمہیں واپس کر دیں گے، یہ ساری دولت ہماری ہے۔ یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری دولت کس کی ہے؟ مسلمان عوام کی ہے، یہ سب لے لو ان سے اور ان کو لٹکا دو سامنے اوپر کھڑے کر۔ جو یہ دولت انہوں نے لوٹی ہے، یہ ساری کی ساری دولت جو ہے یہ مسلم عوام کی ہے، ملکیت ہے۔ وہ بات سنی تھی نا آپ نے گزشتہ خطبے میں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے کیا فرمایا کہ بیٹی میں نے تجھے تحفے میں باغ کا ایک حصہ دیا تھا،
ہاں بجان دیا تھا وہ مجھے واپس کر دو. کیوں؟ کہ میں نے کچھ مدت مسلمان عوام کی خدمت میں گزاری ہے اور میں نے تنخواہ وصول کی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسلم عوام کا قرض جو ہے وہ میرے اوپر نہ رہے. میں اس کو فروخت کر کے جتنی تنخواہ میری دور خلافت کی ہے میں اس میں جمع کرانا چاہتا ہوں. فرمایا کہ واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، جن پر اللہ کی نعمت اس انداز سے مکمل ہوئی وہ اس انداز سے مکمل ہوئی، اور جن پر اللہ کا غضب آیا وہ اس انداز سے غضب آیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے دریائے نیل اب پکڑ لو، ہمارا دشمن تمہارے اندر آ چکا. فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. وہ کمیونسٹ ہیں. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نہیں ہے، اس نے اپنا اختیار بانٹ رکھا ہے. وہ جس طرح بادشاہ جو ہے وہ اپنے وزیروں اور مشیروں اور اپنے کارندوں کے ذریعے سے ملتا ہے اور کام کرتا ہے، اسی طرح رب تعالیٰ جو ہے وہ اپنے اولیاء سے اپنے انبیاء کے ذریعے سے جو ہے وہ کام کرواتا ہے. لہذا ہماری پہنچ جو ہے یہ پیروں تک ہے، ہماری پہنچ اولیاء اللہ تک ہے، ہماری پہنچ جو ہے وہ پیغمبر تک ہے. بس پھر اللہ تو ہے وہ ہمارے کام کر دیتا. ہم انہی کو پکاریں گے، انہی کے سامنے نظر و نیاز رکھیں گے، انہی کا سجدہ کریں گے، انہی کی نماز پڑھیں گے، انہی کا سارا کچھ کریں گے. تو یہ راضی تو رب راضی. وہ چھوٹی سی بچی میری ہے 5ویں کلاس میں پڑھتی ہے اسکول میں، تو وہاں ایک ہندو لڑکی بھی پڑھتی. تو وہ میری بچی نے اس کو کہہ دیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ تم نماز پڑھتی. اس نے کہا ہاں جی میں نماز پڑھتی ہوں، مندر میں جا رہی ہوں. تو بچی نے کہا کہ یہ تو بت ہے، ان کے سامنے تو سجدہ حرام ہے. تو وہ ہندو لڑکی جو 5ویں کلاس میں پڑھتی ہے وہ اسے میری بیٹی کو کہتی ہے کہ آپ کے مسلمان بھی تو قبروں پہ جاتے، وہ بھی تو وہاں جا کے سجدہ کرتے، وہ بھی وہاں جا کے مانگتے ہیں، وہ بھی وہاں میلے کرتے ہیں. تو بالکل ہم اور آپ ایک جیسے ہیں، ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں. یہ پچھلے 2-3 دن کی بات ہے کہ ہم اور آپ ایک جیسے ہیں. اور مجھ سے آگے پوچھنے لگی ابا جان یہ کیوں جا کے کرتے ہیں سجدہ؟ میں نے تو اس کو کہا ہے کہ ہم تو نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ کسی قبر کو، کسی درخت کو، کسی مزار کو، کسی جانور کو، کسی درخت کو کوئی سجدہ نہیں. سجدہ ہے تو رب تعالیٰ کو. تو کہنے لگی کہ تمہارا مذہب تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہی مذہب ہے جو آپ کا ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ، اخباروں میں جو نظر آتا ہے. ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں، بس صرف کچھ تعداد کا فرق ہے، کچھ انداز کا فرق ہے، چیز تو ایک ہے. اس لیے آپ اور ہم ایک ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا جواب ہم ان کو دیں اگر یہ عقیدہ ہے کہ قبر پہ جا کے سجدہ کرنا ہے، قبر والوں سے جا کے مانگنا ہے، گھوڑے کو جا کے چومنا ہے، وہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو جا کے چومنا ہے. تو پھر کیا جواب دیں گے اس ہندو لڑکی کو جو ابھی چھوٹی ہے؟ اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس کو کیا سمجھائیں گے؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو جھگڑا کرتے ہیں رب تعالیٰ کے بارے میں کہ رب تعالیٰ کی توحید جو ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا، قالوا، جواب میں یہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم تو اس کی تابعداری کریں گے، ہم تو اس کے دین پر چلیں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ان کے اس انکار پر تعجب کر رہا ہے کہ توحید کی مخالفت میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ قرآن نے یہاں کہا کہ توحید کی مخالفت میں، شرک کی حمایت میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ میں یجادل فی اللہ، کہ اللہ کے بارے میں جو جھگڑا کرتے ہو، قرآن کہتا ہے بغیر علم بلا ہدن بلا کتاب منیر،
تین چیزیں قرآن نے بیان کی کہ بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے، ان تینوں چیزوں کی ان کے پاس کوئی نہیں چیز ایک بھی، پھر جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ اور جب وہ جھگڑا کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو جو اللہ نے قرآن اتارا، تم اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنت اپنی اتاری، تم اس کی اتباع کرو۔ تو جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ جو کچھ ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا ہے ہم تو اس کی تابعداری کریں گے۔ اب قرآن نے یہاں بیان کیا کہ ان کے باپ دادا کو تو شیطان نے شرک پر لگا کر جہنم کی آگ میں جھونک دیا، اب تم بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اب یہ چیز جب قرآن سامنے لاتا ہے تو پھر اس کے جواب میں قرآن خود کہتا ہے کہ فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، کافروں کے اس انداز کو، اس انکار کو تعجب سے قرآن بیان کرنے کے بعد یہ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو شخص اپنے چہرے کو رب تعالیٰ کے سامنے کر دیتا ہے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی تابعداری میں یکسو ہو جاتا ہے، کہ اس کا چہرہ، اس کی پیشانی جھکتی ہے تو رب کے حضور، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتی، اور وہ کھڑا ہوتا ہے تو رب کے لیے، وہ مانگتا ہے تو رب تعالیٰ سے، وہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھتا ہے تو رب تعالیٰ، وہ اگر اپنی اولاد مانگتا ہے، اولاد کے لیے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے تو وہ رب تعالیٰ کو مانگتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ پابندی لگا دی کہ نیکی کی بنیاد توحید خالص، توحید خالص کے بغیر نیکی کی بنیاد بنتی ہی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ اس شخص سے مطالبہ ہی نہیں کرتا نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، نیکی کے تمام امور سر انجام دینے کا، جس نے توحید کو سیکھا ہی نہیں، جس نے توحید کو سمجھا ہی نہیں، جس نے توحید پر عمل کیا ہی نہیں، جو عامل توحید نہیں، جو حامل توحید نہیں، فرمایا کہ اس کی نماز سے لے کر تمام عبادات جو ہیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ جو شخص موحد مسلمان ہو کر وہ میری تابعداری میں آ جاتا ہے تو اس کی جو نیکیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، ایسا کڑا جو ٹوٹنے والا نہیں۔ یہ قرآن نے کافروں کے اس انداز کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے جو دین پایا ہے ہم اس دین پر چلیں گے، قرآن نے یہ کہا کہ باپ دادا کا دین نہیں چلے گا، کیونکہ باپ دادا کی تقلید تمہیں جہنم کے گڑھوں میں لے جائے گی۔ اندھی تقلید کرتا ہے جو کوئی بھی کسی کی بھی جو غیر نبی ہے اس کی تقلید کرتا ہے اندھی، فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کہ توحید کی مخالفت میں، سنت کی مخالفت میں کسی کی بات نہیں۔ اور ائمہ ہدی میں سے، ائمہ محدثین میں سے سب نے اس بات کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ فرمایا کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی اترکوا قولی بخبر رسول اللہ، کہ صحیح حدیث جو ہے، صحیح ترین حدیث وہ میرا مذہب ہے، جب محمد الرسول اللہ کی بات آ جائے تو اس وقت میرا قول ترک کر دینا، میرے قول کو چھوڑ دینا، کیونکہ نبی کے مقابلے پر میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موطا مالک لکھی حدیث کی کتاب تو نے یہ کہا کہ ہم کو اپنے ملک کا قانون بنا دیتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ جہاں رسول اللہ کی بات ہے وہ سچ ہے، جہاں میری بات ہے اس میں غلطی کا امکان ہے، لہذا میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو آپ نافذ کر دیں، کیوں کہ میں سمجھتا ہوں
کہ رسول اللہ کی بات جس انداز سے ہم تک پہنچی ہے، اگر اس کے آنے کا ذریعہ ضعیف بھی ہے تو وہ میری بات سے بہتر ہے، یعنی میری اپنی بات سے بہتر ہے۔ فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ جو اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے رب تعالیٰ کے کہ یا اللہ تو ہے، بس میں تیرے سپرد ہو گیا ہوں، اب تو جو میرے بارے میں فیصلہ کرے وہ مجھے منظور ہے، اور اسی کو اسلام کہا جاتا ہے، اسی کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور یہی بات میں نے آپ سے عرض کی تھی اور کرتا بھی رہتا ہوں۔ میرے دوست وحید صاحب مجھے اکثر کہتے ہیں کہ تھوڑی سی آپ سیاست بیان کر جاتے ہیں، تو پھر بعد میں خود بھی کہتے ہیں کہ چلو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ سے، مجھے یہاں 23 سال تقریباً ہو گئے، اللہ نے جتنی زندگی دی ہے انشاءاللہ یہ خدمت کروں گا، اور میری یہ دلی تمنا ہے کہ میرے بعد جو بھی شخص اس منبر پر آئے وہ اسی انداز کو اپنائے، قال اللہ و قال الرسول کو۔ آپ میں سے جو زندہ ہوں گے وہ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، آپ کو مقرر وقت کا اللہ نے پتہ نہیں دیا، یہ مانا کہ ایک وقت جو مقرر ہے موت کا، اس کا رب نے آپ کو کوئی ٹائم بتایا نہیں، وہ رب کے پاس، اقتدار بھی رب کے پاس کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ سیدین شہیدین سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ کو جب بھی حکومت ملی انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ کے دین کا نفاذ کر، کہنے لگے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالی ہمیں یہ نہ پوچھ لے کہ آپ کو حکومت ملی تھی، آپ کو سلطہ ملے تھا، آپ کو خلافت ملی تھی، میرا دین کیوں نہیں نافذ ہوا؟ اب وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ نمرود کہاں ہے؟ وہ حامان کہاں ہے؟ وہ شداد کہاں ہے؟ وہ فرعون کہاں ہے کہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں وہ جو کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے؟ انا احیی و امیت، جس کو چاہوں مروا دوں، جس کو چاہوں زندہ کر دوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کوئی اس کا نام؟ کس کی حکومت ہے؟ اللہم مالک الملک، بندہ رب کا ہے، ومن یصرف وجہہ الی اللہ، بندہ کس کا ہے؟ رب کا ہے۔ کام کس کا کرے گا؟ رب کا کرے گا۔ جب حکومت جائے گی تو اطمینان سے اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو معلوم کیا کہ آپ خلاف ہو گئے، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا دین جو ہے اس کا نفاذ رکھا ہے، اپنی بات کا کوئی حکومت نہیں کی، قال اللہ و قال الرسول نافذ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے زندگی عطا کی ہے اور جو کام مجھے کرنے کی توفیق دی ہے، میں اپنی زندگی تک وہ کرتا رہوں گا، خود نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ رب کا کام ہے، میرا نہیں ہے، یہ رب کا کام ہے، میرا نہیں۔ اس لیے انہوں نے شہادت قبول کی، اللہ کے نظام کو توڑنا قبول نہیں کیا، انہوں نے شہادت قبول کی، لیکن محمد الرسول اللہ کے حرم کے اندر کچھ تو خون نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے شہادت قبول کی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں کرتا پہنایا تھا اس کرتے کو اتارا نہیں۔ انہوں نے شہادت قبول کی رب کے راستے پر، اور قرآن مجید کی تلاوت کے اندر شہید کر دیے گئے۔ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اس وقت وہ شہید کر دیے گئے، اور رات کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، اور رسول اللہ فرماتے کہ عثمان ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آج رکھنا ہوتا ہے ہمارے پاس کرنا۔ یہ فرمایا کہ جو لوگ اس انداز سے ہمارے ہوتے ہیں، ہم بھی اس انداز سے ان کی اس دنیا سے رخصتی جو ہے وہ کراتے ہیں، ہے نا جی؟ کیا انداز ہے، کیا طریقہ ہے کہ جن لوگوں نے وہیں جو سمبا جاؤ اللہ وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، کہ تھام لیا اس نے مضبوط کڑے کو،
اللہ کے دین کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ اس کو اتارتا نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ کام پھر رب تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ پیغمبر اس دنیا میں آئے، جب میں شہادت نوش کر گئے، ان کے سر کم کر دیے گئے، لیکن انہوں نے اپنی بات جو قال اللہ و قال رسول کی اس کا خلاف نہیں کیا۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آنے والوں اللہ کا خوف، اور آپ یاد ہوگا کہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ الیس منکم رجل رشید، آپ نے کوئی بڑا آدمی نہیں ہے جو آپ کو سمجھائے کہ یہ سب چیزیں آتی ہیں، اگر پختہ ہے تو میرے رب کا کام، یہ سب چیزیں آنے جانے ہوں میرے رب کا کام ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تمام امور جو ہیں وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام امور جو ہیں وہ رب کے تعالیٰ کے پاس جا کے پیش ہو جائیں گے، اور رب تعالیٰ جو ہے وہ ان امور کے بارے میں تم سے پوچھے، میرے پاس تو کوئی جواب نہیں۔ میں نے گزشتہ خطبے میں آپ سے بات عرض کی تھی کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں کہ رب مجھ سے پوچھے کہ تم پاکستان میں اتنی زندگی لے کر کے ہمارے پاس آئے، ہمارا قانون جو ہے وہ کیوں نافذ نہیں ہوا، ہمارے قانون کے نفاذ میں تمہارا کتنا کام؟ میرے پاس تو کوئی جواب نہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو اس کو تیار کر کے رکھیں، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں۔ ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے، اور اس وقت مقرر پہ سب نے چلے جانا ہے۔ یہ پرسوں ہمارے دوست جو جن کا ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہم عقیدہ اور ہم خیال، ڈاکٹر یوسف علی اختر صاحب ڈپارٹمنٹ سے آ رہے ہیں، کمپیوٹر سائنس کے چیئرمین۔ میں کلاس پڑھا کے آ رہا ہوں، سلام دعا ہوئی ہے، وہ گاڑی میں اسکوٹر پہ، گھر جا رہا ہوں جی کھانا کھانے پیر کا، وہ اپنے گھر چلے گئے، میں اپنے گھر چلا گیا، 2 گھروں کا فاصلہ ہے۔ 10 منٹ کے بعد اطلاع آئی کہ ڈاکٹر صاحب فوت ہو۔ اور میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ جیسے بجلی آف ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، لائٹ چلتے چلتے آف ہو گئی، اسی طرح زندگی چلی جاتی، ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں۔ اس لیے تیاری کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں، وقت کا کوئی پتہ نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائرین۔